بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم، ومن أتاه أخاه متنصلا فليقبل ذلك منه محقا كان أو مبتلا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ معاملات ایسے رکھے ہیں کہ جن کی سزا، جن کے برے نتائج دنیا میں ہی انسان کے سامنے آتے ہیں، آخرت میں بھی ان پر پکڑ ہے، عذاب ہے، لیکن دنیا میں بھی پکڑ ہوتی ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک والدین کی نافرمانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہی سمجھا رہے ہیں، بروا آباءکم، تم اپنے والدین کی فرما برداری کرو، تبرکم ابناؤکم، تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ معلوم یہ چلا کہ اگر تم اپنے والدین کی نافرمانی کرو گے، ان کو ستاؤ گے، تو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ بھی بدسلوکی کرے گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس وقت کسی خاص معرکے میں کفار سے مقابلے کے لیے جماعت کی تیاری ہو رہی تھی کہ کون کون اس جہاد میں جائے گا۔ تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی میرے والدین زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، والدین کے پاؤں تلے تمہاری جنت ہے۔ اتنا بڑا عمل، جہاد، عبادتوں میں عظیم عبادت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا پوچھ کر فرمایا کہ وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، ذلیل ہو وہ آدمی، ذلیل ہو وہ آدمی، ذلیل ہو وہ آدمی۔ صحابہ نے ایک دم پوچھا، اللہ کے رسول کون، کس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ ذلیل ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ۔ میں اس آدمی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے والدین کو یا والدین میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، یا تو دونوں ہی حیات ہیں، دونوں ہی زندہ ہیں، یا دونوں زندہ نہیں، کسی ایک کو ایک انتقال کر گئے ہیں، ایک زندہ ہیں، تو وہ بوڑھے ہیں اور یہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو۔ یعنی والدین تو بہترین جنت میں داخل ہونے کا ایک ذریعہ تھا اس کے پاس، ان کی خدمت کرتا، ان کو آرام و راحت پہنچاتا اور جنت میں داخل ہوتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، اس نے یہ ذلیل ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا نقد دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت تک موقوف رہتی ہے، مؤخر کر دی جاتی ہے کہ اس کو مرنے کے بعد سزا ملے گی۔ تو ان میں سے والدین کا گناہ، کل الذنوب یؤخر اللہ ما شاء منها الا یوم القیامہ الا عقوق الوالدین فإن اللہ تعالی یعجلہ لصاحبہ فی الحیاة قبل الممات
آپ فرما رہے ہیں کہ گناہوں میں سے جس گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ قیامت تک مؤخر کرنا چاہے مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کہ اس کی سزا موت سے پہلے نقد دنیا میں دی جاتی ہے، کہ اس کی سزا موت سے پہلے دنیا میں ہی دی جاتی ہے۔ یہ والدین، ہمارا دین، ہماری شریعت اور اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کی قدر کرو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، ان کو آرام اور راحت پہنچاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو بیان فرمایا اور اپنے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنے والد کی شکایت لے کر آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے والد نے میرا مال لے لیا۔ جیسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین ہیں اپنی اولاد کا مال اپنا سمجھتے ہیں، انہیں کا ہوتا ہے، اور سعادت مند اولاد یہ کہتی ہے بھائی آپ ہی کا ہے، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، اگرچہ اولاد اپنی محنت سے کما کر لائی ہو۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے والد کی شکایت کری کہ انہوں نے میرا مال لے لیا ہے، میرا مال جب چاہے لے لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ، ہم پوچھیں گے بھائی ان سے۔ وہ اپنے والد کو بلانے گئے، پیچھے سے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس کے والد آ رہے ہیں، اور نہ وہ دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جیسے انسان دکھی ہوتا ہے تو دل ہی دل میں کوئی باتیں کرتا ہے کہ میں نے تو اس کے لیے اتنا کچھ کیا اور یہ آج میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو وہ دل ہی دل میں کوئی باتیں کر رہے تھے، اور وہ دل ہی دل میں ایسی باتیں کر رہے تھے کہ اس بات کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا تھا، دل کی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ان کے والد مجھے دل ہی دل میں جو اشعار کہتے بارے نا، وہ باتیں اشعار کی شکل اختیار کر گئی تھی، وہ شعر سنائیں، وہ دل کی باتیں سنائیں، وہ باتیں بھی سننا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ دی، چلے گئے۔ خیر وہ بیٹا اپنے والد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کا مال لے لیتے ہیں؟ کیوں لے لیتے ہیں؟ والد نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے بیٹے سے پوچھیں کہ اس کا مال لے کر میں کس پہ خرچ کرتا ہوں، اسی پہ خرچ کروں گا، اس کی والدہ پہ خرچ کروں گا، اور اس کی ایک خالہ ہے اور ایک پھوپھی ہیں، اور کوئی نہیں ہے ہمارا خاندان میں، وہ ضرورت مند ہے تو میں اسی کے مال کو ان پر خرچ کرتا ہوں تاکہ اس کو فائدہ ملے۔ احسان، حدیث شریف میں آتا ہے سب سے زیادہ احسان کا حق تو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ان پر پہلے حق ہے، دوسروں کو دینے سے بہتر ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو۔ یعنی اگر کوئی ہمارا قریبی رشتہ دار ضرورت مند ہے تو حکم یہ ہے کہ بجائے تم دوسروں کو زکوٰۃ اور صدقے کی رقم دو، قریبی رشتہ داروں کو دو، زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک تو زکوٰۃ صدقہ خرچ کرنے کا، اور دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا ثواب ملے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں اگر اس کا مال لیتا ہوں تو اس پر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی والدہ پہ خرچ کرتا ہوں، یا اس کی ایک پھوپھی اور ایک خالہ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کہیں نہیں خرچ کرتا، یعنی میں اڑاتا نہیں ہوں۔ اس کی تفصیل کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا کہ جو اشعار آپ اپنے دل میں کہہ رہے تھے آپ ذرا ان کا اظہار کیجیے، جو باتیں آپ دل میں اپنے اشعار کی صورت میں کہتے ہوئے آ رہے تھے اس کا آپ اظہار کیجیے۔ وہ شخص حیران، وہ نوجوان کا والد، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھاتے ہیں، ہر معاملے میں ہمارا ایمان اور یقین آپ پر بڑھتا ہے، جو بات کسی نے نہیں سنی اس کی اطلاع آپ کو کیسے ہو گئی، یہ معجزہ ہے۔ ہمارا ایمان آپ پر اور بڑھ گیا کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ میں نے ایسی بات جو میرے دل سے ابھی زبان پر نہیں آئی، میرے کانوں میں نہیں سنی، آپ کو اللہ نے بتا دی۔ اور پھر وہ اشعار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے، جو وہ درد بھرے انداز میں اپنی بیٹے کی اس شکایت پر دل ہی دل میں باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ کیا اشعار تھے؟ اے میرے بیٹے، جب تو چھوٹا سا بچہ تھا اس وقت بھی میں نے تیرے غذا کا انتظام کیا تھا، اور جب تو نوجوان ہوا اس وقت بھی میں نے ہی تیرے کھانے پینے کا بندوبست کیا اور مسلسل تیرے پہ کھانے پینے کا اہتمام کرتا رہا۔ اے میرے بیٹے، جب کسی رات تجھے بخار ہوتا تھا
تو تیرے بخار کی وجہ سے پوری رات بے قراری میں ہم جاگ کر گزارتے تھے. اور وہ باپ کہہ رہا ہے درد میں، اے میرے بیٹے، اس وقت یوں محسوس ہوتا تھا کہ بخار تجھے نہیں ہے بلکہ مجھے ہے. بچہ تھا تو، اور بخار کی وجہ سے میری آنکھوں سے مسلسل آنسو ٹپکتے تھے کہ اب میرے بیٹے کا کیا ہوگا. میں رات بھر روتا رہتا تھا اور دعا کرتا رہتا کہ تو ٹھیک ہو جا. تمہارے بارے میں میرا دل ہمیشہ ہلاکت کے ڈر سے ڈرتا تھا، کہیں بخار میں میرے بیٹے کا انتقال نہ ہو جائے، اس لیے میں روتا رہتا تھا، بے چین رہتا تھا، بے قرار رہتا تھا. فلما بلغت السن والغایۃ التي الیہا مدى ما فیک كنت اؤمل. اے میرے بیٹے، جب تم عمر کی اس حد تک پہنچ گئے جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا، اور اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہاری جوانی سے ہم نے بہت سی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، اور تم سے ہماری بہت ساری توقع ہیں کہ تم ہماری امیدوں پر پورا اترو گے. جعلت جزائی غلظۃ وفظاظۃ. ہائے افسوس، مگر تم نے مجھے میرا صلہ سختی اور بدکلامی سے دیا ہے. تم ہی ہو، عمر بھر احسان کرتے رہے ہم تم پر. کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکا تو کم از کم ایسے ہی کر لیتے جیسے ایک شریف پڑوسی کا حق ادا کر لیتے، پڑوسی جیسا سلوک کر لیتے. کم از کم مجھے پڑوسی کا تو حق دیا ہوتا، اور خود میرے ہی مال سے میرے حق میں بخل سے کام نہ لیا ہوتا. یہ اشعار تھے، یہ ان کی دل کی باتیں تھیں باپ کی، جو بیٹے کی شکایت پر ان کے دل میں ایک دکھی باتیں بنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، اور آپ نے اس نوجوان کو یہاں سے پکڑا اور ہلایا اور کہا انت ومالک لابی، تو بھی اور تیرا مال سب باپ کا ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، تیرا کچھ نہیں ہے، تو اور تیرا مال سب باپ کا ہے. تو باپ کے احسانات کو فراموش کرتا ہے. کس قدر ان کے احسانات ہیں اور کتنا درد بھرا ان کی دل کی باتیں ہیں. آج تو کسی کام کا ہوا، کسی قابل ہوا تو اسی کو ستا رہا ہے. تو ہمارا بھی آج یہی حال ہے. امام اسماعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت بڑے تابعین میں سے ہیں غالباً، کہ میں ایک گاؤں میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور وہ ایک آدمی کے گلے اور پاؤں میں زنجیر ڈال کر گھسیٹ رہا ہے. امام اسماعیل بہت بڑے تابعی ہیں. کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک گاؤں میں ایک آدمی کسی کے گلے میں رسی ڈال کر، زنجیر ڈال کر، پاؤں گلے میں رکھ کر گھسیٹ رہا ہے اور گھسیٹ کے اس کو لے جا رہے ہیں، اور سارے گاؤں والے تماشا دیکھ رہے ہیں. میں نے سوال کیا کہ جس کے گلے اور پاؤں میں زنجیر ہے یہ کون ہے؟ یہ گھسیٹنے والا کون ہے؟ جس کے گلے میں زنجیر ہے یہ کون ہے؟ جو گھسیٹ رہا ہے وہ کون ہے؟ جس کو گھسیٹا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ گھسیٹنے والا بیٹا ہے، اور جس کے گلے میں زنجیر ہے، جس کو گھسیٹا جا رہا ہے وہ باپ ہے. امام اسماعیل انتہائی دکھ بھرے انداز میں کہنے لگے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ جس کو آج گھسیٹا جا رہا ہے اس نے بھی اپنے باپ کو جوانی میں اسی طرح گھسیٹا تھا. آج یہ بوڑھا ہوا ہے تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ وہی کر رہا ہے. مکافات عمل کہتے ہیں اس کو، کہ والدین کے ساتھ انسان جس طرح کا سلوک کرے گا ویسے ہی اس کے سامنے آئے گا. جیسے کہ میں نے شروع میں حدیث کے الفاظ پڑھے تھے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ احسان کرے گی. اگر تم ان کو آج گالیاں بکو گے، دھکے دو گے، گھسیٹو گے، رسوا کرو گے تو کل یہ سب کچھ تمہارے سامنے آنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ بھائی والدین کے ساتھ احسان یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. بہت سارے لوگ دین میں بہت آگے ہوتے ہیں، اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ بڑی بدسلوکی کرتے ہیں. جیسے کچھ لوگ دوسروں پر تو بہت خرچ کرتے ہیں، اگر والدین خرچے کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کے منہ پہ بل آ جاتا ہے. کیوں مانگ رہے پیسے؟ کیا کرنا ہے پیسوں کا؟ گھر میں تو ہوتے ہیں، کہیں جانا تو نہیں ہے. ارے ان کو تھوڑے بہت پیسے دینے سے ان کی دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں. تو جہاں دوسروں پر خرچ کر رہے ہو تو والدین پہ بھی تھوڑا خرچ کر دو. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہی انسان کو ترقی دیتے ہیں. بہت سارے اکابرین اور بزرگان دین اللہ والوں کا یہ قول ہے کہ کسی شخص کے بارے میں
ساری دنیا کے ولی، غوث، قطب، ابدال مل کر دعا کریں. کسی شخص کے بارے میں ساری دنیا کے غوث، ولی، قطب، ابدال دعا کریں، اس شخص کے بارے میں ان سب کی دعا قبول ہونے میں شک ہے کہ پتہ نہیں قبول ہونا ہو. لیکن اگر اس کے بارے میں اس کے باپ یا اس کی ماں دعا کرے، قبول ہونا یقینی ہے. قبول ہونا یقینی ہے. ساری دنیا دعا کرے، اور دعا بھی کون کرے؟ ولی، قطب، ابدال، بزرگان دین. تو سارے دنیا کی ولیوں کی دعا اس شخص کے حق میں قبول ہونے میں شک ہے، پتہ نہیں قبول ہونا ہو. لیکن اگر کسی کے بارے میں اس کے والدین ہاتھ اٹھا دیں تو یہ دعا یقینی قبول ہوتی ہے. اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص تھے، یمن میں رہا کرتے تھے، اویس قرنی ان کا نام تھا، حدیث میں ان کا ذکر آتا ہے. انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی زیارت کرنے آنا چاہتا ہوں. ایمان میں آپ پر لا چکا ہوں، مسلمان ہو چکا ہوں، وہیں ہوں، آپ کی تعلیمات مجھے یہاں پہنچ گئی ہیں، میں ایمان لے آیا ہوں، آنا چاہتا ہوں. بس میرے لیے مسئلہ یہ ہے کہ میری بوڑھی ماں ہے، ان کا کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں خط لکھا، آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں یہیں سے بیعت کر رہے ہیں، تم ہمارے صحابی ہو گئے، یہاں مت آنا، ان کی خدمت کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری سال تھے، تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام ہوگا اویس قرنی، قرن قبیلے کا ہوگا، اس سے دعا کرانا، اس سے دعا کرانا. حضرت عمر اپنے زمانے، حج کے زمانے میں جو یمن سے قافلے آئے تھے حج کے لیے، ان میں تلاش کر رہے ہیں، بھئی اویس ہے تمہارے میں، اویس ہے. تو تلاش کرتے کرتے اویس تک پہنچ گئے. اب وہ اویس ایک سیدھے سادے عاجز انسان تھے. وہ حیران کہ عمر میرے سے ملنے آئے. عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پیش کیا اور کہا کہ میرے حق میں دعا کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا، اس سے دعا کرانا. کیا عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس آنے سے بھی روک دیا، لیکن جاتے جاتے ان کے مقام کو بتا گئے کہ والدہ کی خدمت کر رہے ہیں، والدہ کی خدمت کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر پورا حج کرایا ہے، میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر پورا حج کرایا. عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا. حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے تو نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر حج کرایا ہے، تو نے اس رات کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کیا جس رات تیری پیدائش میں والدہ نے تکلیف اٹھائی تھی. ایک رات کی تکلیف کا بھی حق ادا نہیں کر سکا. تو اگر ساری زندگی بھی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کر گھماتا رہے تو ایک رات کی جو تکلیف اس نے تیرے لیے اٹھائی تھی، تجھے جنتے میں پیدا کرتے وقت، تو اس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. بہرحال اگر کسی کے والدین حیات ہیں تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. دنیا بن سکتی ہے، آخرت بھی بن سکتی ہے. والدین سے دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. دنیا میں بھی ہم بہت ترقی کریں گے ان کی دعاؤں سے، اور آخرت بھی ہماری بہت اچھی ہو جائے گی. اور اگر بالفرض کسی کے والدین حیات نہیں ہیں تو حدیث شریف میں آئے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا طریقہ یہ ہے کہ جو والدین کے ملنے والے ہیں ان کو تلاش کریں، جو والدین کے دوست ہیں ان کو تلاش کریں، جن کے ساتھ ابا بیٹھا کرتے تھے، اماں بیٹھا کرتی تھی، اماں کی سہیلیاں، ابا کے دوست، ان کو تلاش کریں اور ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو گویا یہ ایسا ہے، یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کر دیا. اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ان کے لیے بہت زیادہ ایصال ثواب کرو. حدیث میں آیا ہے کہ والدین اگر نہیں ہے دنیا میں، وہ جا چکے ہیں، تم ان کے ساتھ اگر اچھا کرنا چاہتے ہو یا تم دنیا میں ان کے ساتھ اچھا نہیں کر سکے تو ان کے لیے ایصال ثواب کرو. صدقے جاریہ کے طور پر ان کے لیے پیسے خرچ کرو، ان کے نام سے اچھے کام کرو جس سے ان کو